أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ مقصد سورۃ الحج کا رد شرک فعلی کا، شرک فعلی کے ساتھ جن چار مسائل کا تعلق ہے تو ان کی وضاحت کی جاتی ہے۔ تحریمات اللہ، تحریمات العباد، نذور اللہ اور نذور العباد۔ سورت 5 ابواب پر مشتمل ہے۔ باب اول آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10 تک۔ باب اول میں یہ اس بات قیامت ہے، ساتھ میں تخویف اخروی اور زجر دیا جاتا ہے بے انکار القیامہ اور بے انکار التوحید، اور اس بات توحید کے لیے اور اس بات قیامت کے لیے دلائل عقلیہ یہ بھی ذکر کیے گئے ہیں اس باب میں۔ گزشتہ آیات میں تخویف اخروی ذکر کی گئی، پھر آیت نمبر 3 اور 4 میں زجر دیا گیا بے انکار التوحید۔ یہ قیامت سے وہی بندہ انکار کرتا ہے جو توحید کا منکر ہو اور جو اللہ کی توحید میں جھگڑتا ہو، تو وہی شخص وہ قیامت کی تیاری نہیں کرتا، وہی انکار کرتا ہے۔ یہ اب اس آیت میں دلیل عقلی ذکر کی گئی ہے، یہ دلیل اس بات توحید پر بھی ہے اور ساتھ میں یہ اس بات قیامت پر بھی ہے۔ دو دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ ایک دلیل کہ اگر تم دوبارہ زندہ ہونے سے، دوبارہ جی اٹھنے سے اگر تم انکار کرتے ہو تو ذرا اپنی پیدائش میں غور اور فکر کرو۔ جب اللہ یہ تمہاری پہلی مرتبہ پیدائش کرنے پر قادر ہے تو وہ دوبارہ تمہاری پیدائش پر قادر کیوں نہیں ہوگا؟ ذرا اپنی پیدائش پر غور کرو۔ سب سے پہلے میں نے تم لوگوں کی ابتدا یہ مٹی سے کی ہے، پھر نسل انسانی یہ دنیا میں پیدا ہوتی ہے تو ایک حقیر نطفے سے تم لوگوں کی پیدائش یہ ہوئی ہے۔
جب ایک حالت سے دوسری حالت، دوسری حالت سے تیسری حالت جس پہ میں قادر ہوں، میں نے تمہاری پیدائش اس سے کی ہے، ایک حقیر قطرے سے میں نے کی ہے، یہ تو اس اللہ کے لیے تمہاری پیدائش دوبارہ یہ کیا مشکل ہے؟ تو ذرا اپنی پیدائش میں غور اور فکر کرو۔ دوسری دلیل اسی آیت میں وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، ذرا زمین پر نظر دوڑاؤ، وہ زمین جو خشک اور بنجر ہوتی ہے، وہ زمین جو خشک اور مردہ ہوتی ہے، لیکن جب اس پر یہ اللہ رب العزت پانی برساتے ہیں تو اسی زمین سے ہریالی، اسی زمین سے نباتات اللہ اگاتے ہیں۔ یہ تو جس مردہ زمین سے اللہ فصل نکالنے پر قادر ہے، نباتات اگانے پر قادر ہے، یہ تو اس زمین سے تمہاری پیدائش، وہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ قرآن مجید یہ دلائل یہ اس لیے ذکر کرتا ہے تاکہ انسان غافل نہ بنے، بلکہ انسان ان تمام احوال کو اپنی آنکھوں سے جب مشاہدہ کرتا ہے تو اس کا رابطہ اپنے رب کے ساتھ ہو۔ یہ قرآن یہ روزمرہ کے دلائل جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، دنیا میں جو لوگ اللہ کی ذات کو نہیں مانتے اور وہ اللہ کی ذات کے منکر ہیں، یہ تو انسان کی پیدائش، اور آج بہت سارے سائنسدان جو سائنس کو مانتے ہیں اور سائنس کو انہوں نے اپنا الہ بنایا ہے، تو انسان کی پیدائش کے یہ مراحل وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن ان دلائل سے قرآن جو نتیجہ برآمد کرتا ہے کہ تم اپنے رب کی پہچان کرو، تو اسی نتیجے کی طرف ان کی عقل وہ کام نہیں کرتی، اسی نتیجے کو وہ لوگ، ان کے ذہن وہ غافل ہیں، اسی پر ان کی نظر نہیں جاتی۔ اسی طرح آئے دن زمین سے یہ طرح طرح کے پودے، طرح طرح کی فصلیں، طرح طرح کے نباتات یہ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھتے ہیں، لیکن قرآن مجید جو نتیجہ اس سے برآمد کرتا ہے کہ اسی سے تم لوگ اپنے رب کو پہچانو، ایک دن آ رہا ہے، تو قرآن مجید انہی دلائل سے وہ نتیجہ برآمد کرتا ہے، لیکن آج انسان اس حوالے سے غافل ہے اور وہ ان دلائل سے وہ نتیجہ وہ اخذ نہیں کر پاتا۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو وحی کی رہنمائی ہے تو وہ ان کے پاس نہیں ہے کہ ان دلائل سے اپنے رب کی پہچان کرو اور اپنے رب کی معرفت وہ کرو۔ تو یہ دو دلائل یہ ذکر کیے جاتے ہیں اس بات توحید پر بھی اور بالخصوص بعث بعد الموت پر بھی۔ پھر آگے زجر دیا جاتا ہے، پھر جو اللہ کی توحید میں جگڑنے والے ہیں بغیر علم کے، بغیر دلیل کے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے اور اللہ کی توحید میں جگڑتے رہتے ہیں۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، یہ پہلے اس آیت کا معنی ذکر کرتا ہوں، پھر اس میں سے جو مشکل الفاظ ہیں تو ان کی تھوڑی وضاحت۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان کنتم فی ریب من البعث، یہ اگر ہو تم کسی شک میں، من البعث دوبارہ زندہ ہونے سے، تم اگر شک میں ہو کہ انسان دوبارہ زندہ کیسے ہوگا، جیسے آج بہت سارے لوگ یہ قیامت کے دن کو نہیں مانتے، حتیٰ کہ جو اپنے آپ کو برائے نام مسلمان کہتے ہیں، یہ تو وہ بھی دنیا کی جو چمک اور رونق ہے اور غیروں کے دیکھا دیکھی وہ بھی ان سے ایسے متاثر ہیں، تو وہ بھی قیامت پر اور دوبارہ اٹھنے پر وہ بھی معترض ہیں اور اعتراض کرتے ہیں۔ یہ تو قرآن کہتا ہے ان کنتم فی ریب من البعث، یہ اگر ہو تم کسی شک میں، من البعث دوبارہ زندہ ہونے سے، کہ کل کو انسان دوبارہ اٹھایا جائے گا قیامت میں، تو ان شرطیہ کا جو جواب ہے تو وہ محذوف ہے،
مفسرین نے مختلف الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے، لیکن یہ لفظ یہ آسان ہے کہ یہ اپنی پیدائش میں غور کرو، یہ فانظروا الی مبدأ خلقکم، یہ اگر تم شک میں واقع ہو تو ذرا اپنی پیدائش میں غور کرو، اپنی پیدائش میں غور اور فکر کرو۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، یہ اسی جواب پر یہ دلالت کرتا ہے، یہ اس کی دلیل ہے۔ فَإِنَّا یہ ان شرطیہ کا جواب نہیں ہے۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو بے شک ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں من ترابن، مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور چونکہ یہ اولاد آدم یہ آدم کے تابع ہے، چونکہ آدم کی پیدائش یہ مٹی سے کی گئی تھی، تو اسی وجہ سے انسان کی چونکہ اصل مٹی سے ہے، تراب سے ہے، تو اس اعتبار سے ہماری طرف بھی نسبت یہی کی جاتی ہے۔ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو ہماری پیدائش بھی دراصل یہ مٹی سے ہی ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ یہ نطفہ وہ اگر حقیر قطرہ ہے تو یہ بھی انسانی خوراک سے ہی بنتا ہے۔ خوراک کہاں سے اخذ کی جاتی ہے؟ تو خوراک یہی مٹی سے وہ نکلتی ہے اور وہی مٹی سے پیدا ہوتی ہے۔ تو اصل میں یہ انسان کی پیدائش اگر آدم کی طرف نسبت کی جائے تو اس اعتبار سے بھی یہ تراب سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور اگر نطفے اسے لے لیا جائے تو نطفہ وہ بھی اصل میں تراب سے ہی یہ نطفہ یہ بنتا ہے، تو وہ اس اعتبار سے۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، بے شک ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں من ترابن، مٹی سے۔ یہ قرآن کا یہ نظریہ ہے کہ انسان یہ مٹی سے اس کی تخلیق کی گئی ہے، اور جو پہلے انسان تھے تو وہ آدم تھے ابو البشر، تو اس کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ سورہ حجر میں ہم نے مختلف الفاظ ذکر کیے تھے کہ قرآن کبھی ذکر کرتا ہے کہ آدم کی پیدائش، پہلے انسان کی پیدائش تراب سے، تو کبھی طین ذکر کرتا ہے، کیچڑ، گارا، کبھی طین کی صفت لازب ذکر کرتا ہے کہ وہ جو چپکنے والا کیچڑ ہے تو اس سے، یہ کبھی ذکر کرتا ہے کہ حمأ مسنون، پھر اس کیچڑ کو چھوڑ دیا جائے تو وہ کالا اور سیاہ بن جائے، اسی طرح اس پر ایک عرصہ وہ گزر جائے۔ اور کبھی قرآن ذکر کرتا ہے صلصال کالفخار۔ یہ تقریباً 6-7 الفاظ قرآن مجید نے مختلف ذکر کیے ہیں کہ اگر انسان کی پیدائش، یہ ایولوشن تھیوری جو ارتقاء ہے، ارتقاء کے یہ مختلف مراحل ہیں، تو اگر ارتقاء سے مراد یہ ہو کہ انسان ایک ہی وقت میں یہ پیدا نہیں کیا گیا بلکہ اسے بھی مختلف مراحل سے گزارا گیا ہے، یہ اس مٹی میں پانی ڈال کر تو اس سے کیچڑ جو ہے وہ بنایا گیا ہے، پھر اسی طرح اسے خوب گوندا گیا ہے تو وہ مزید اس میں ایک چپکنے کی وہ صلاحیت وہ پیدا ہو گئی، پھر اسے کچھ عرصے کے لیے وہ چھوڑ دیا گیا تو اس کا رنگ تھوڑا سا سیاہ ہوا، اور پھر اس سے ایک ڈھانچہ جو ہے وہ انسان کا بنا ہے کہ اگر اسے چٹکی دی جائے تو وہ آواز اس سے نکلتی ہے، صلصال کالفخار۔ تو اگر ارتقاء سے مراد یہ ہے تو یقیناً یہ ایولوشن یہ قرآن نے ذکر کیا ہے، لیکن اگر ایولوشن سے مراد وہی ڈارون والا نظریہ تو یاد رکھیں قرآن اس کی تائید نہیں کرتا، بلکہ قرآن یہ ذکر کرتا ہے کہ پہلے انسان کی پیدائش یہ تراب سے ہوئی ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو اسی نظریے کی بنیاد پہ ثابت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو کہیں کہ، اور وہ کہتے بھی ہیں باقاعدہ ڈنکے کی چوٹ پہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم بندروں کی اولاد ہیں، تو اسی لیے حرکتیں بھی بندروں والی ہی کرتے ہیں۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، یہ ہمیں اللہ نے عزت بخشی ہے۔ پہلا انسان جو اللہ نے پیدا کیا تو اس انسان کے ساتھ اللہ ہم کلام بھی ہوئے ہیں، کہ اسی انسان کو اللہ نے پیغمبر بنایا ہے اور انسان کی اور باقاعدہ ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، تو ہم کیوں اپنی بے عزتی کریں اور ہم کیوں اپنی تحقیر کریں
کہ ہماری ابتدا یہاں سے ہوئی ہے، ہم کیوں یہ ایسی باتیں کریں کہ جس سے انسان کی تذلیل ہوتی ہو. لیکن جب وحی کی رہنمائی وہ نہیں ہوتی تو پھر انسان اپنے آپ کو بندر کی اولاد کہہ کر بھی اسے شرم نہیں آتی، کیونکہ وجہ یہ کہ وہ جو وحی الہی کی رہنمائی ہوتی ہے انسان اس سے محروم ہوتا ہے. ان کنتم فی ریب من البعث، اگر ہو تم شک میں من البعث دوبارہ اٹھائے جانے سے، فإنا خلقناکم تو اپنی پیدائش میں غور اور فکر کرو. فإنا خلقناکم من تراب بے شک ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں من تراب مٹی سے، ثم من نطفۃ اور پھر اس حقیر قطرے سے، پھر نطفہ سے حقیر قطرے سے، ثم من علقۃ اور پھر جمے ہوئے خون سے. علقہ یہ وہ جونک کی طرح جو جونک ہوتی ہے کہ جو وہ خون چوستی ہے، تو علقہ اسے بھی علقہ کہتے ہیں. تو بالکل اسی کی طرح ایک شکل جو ہے یہ بن جاتی ہے نطفہ سے. حدیث میں آتا ہے بخاری اور مسلم کی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان یہ اپنے ماں کے پیٹ میں یہ پہلے نطفہ یہ 40 دن تک ہوتا ہے. اب قرآن نے وہ مدت ذکر نہیں کی، لیکن اللہ کے رسول نے حدیث میں وہ مدت وہ ذکر کی ہے کہ 40 دن یہ نطفہ یہ اسی حالت میں وہ رہتا ہے. ثم یکون علقۃ اور پھر اس سے علقہ بن جاتا ہے 40 دن کے بعد، نطفہ سے وہ جمے ہوئے خون کی شکل میں وہ آ جاتا ہے. ثم یکون مضغۃ اور پھر اس سے علقہ سے اس جمے ہوئے خون سے مضغہ وہ جو گوشت کی بوٹی ہے تو وہ بن جاتی ہے. تو یہ 40 یہ 120 دن یہ اس پر گزر جاتے ہیں، 4 ماہ اس پر گزر جاتے ہیں. پھر اس کے بعد حدیث میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود اس کی روایت میں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ثم یبعث اللہ ملکا اور پھر اللہ فرشتے کو بھیجتے ہیں، تو اس فرشتے کو 4 باتیں اس کا حکم دیا جاتا ہے کہ اکتب عملہ اس کا عمل وہ لکھ لو، ورزقہ اس کا رزق لکھ لو کہ دنیا میں اس کا رزق وہ کتنا ہوگا. یہ تمام چیزیں انسان کے لیے یہ لکھ دی گئی ہیں، لیکن انسان آج بھی رزق کے پیچھے وہ مارا وہ پھر رہا ہے. کوشش کرے گا انسان، لیکن جتنا لکھا ہے تو اسی پر قناعت کرو، اسی پر صبر کرو. وَأَجَلَهُ اس کا اجل وقت وہ لکھ دیا جاتا ہے کہ 10 20 50 100 کتنے برس وہ زندہ رہے گا. وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ انسان کی نیک بختی اور اس کی بدبختی وہ بھی لکھ دی جاتی ہے. اور ثم ينفخ فيه الروح اور پھر اس میں روح جو ہے وہ پھونک دی جاتی ہے 4 مہینے کے بعد. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ اور پھر اس حقیر قطرے سے نطفے سے، ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ اور پھر جمے ہوئے خون سے، ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ پھر اس گوشت کی بوٹی سے. مضغہ علقہ یہ تو یہ اس پانی سے جب اس میں تھوڑا سا جمود آ جائے اور وہ سخت ہو جائے تو اس سے علقہ بن جاتا ہے. پھر لیکن وہ بھی اصل میں وہ خون کی شکل میں ہی ہوتا ہے. پھر جب اس علقہ میں اس جمے ہوئے خون میں جب مزید سختی پیدا ہو جاتی ہے لیکن ہڈی نہ بنے تو اسے مضغہ کہتے ہیں، یعنی ہڈی اور علقہ کے درمیان جو حالت ہے تو اسے مضغہ کہتے ہیں. پشتو میں جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو ایسی حالت کو کہ جو گوشت وہ تھوڑا سا سخت ہو جائے وہ چربی وغیرہ تو ہم اسے اور بالکل وہ ہڈی نہ بنا ہو تو اسے ہم کرپندے کہتے ہیں، مضغہ. ثم من مضغۃ تو یہ وہ گوشت کی بوٹی ہے، کرپندے ہے. ثم من مضغۃ اور پھر من مضغۃ وہ گوشت کی بوٹی سے، مخلقۃ وغیر مخلقۃ مخلقۃ لفظی معنی تو اس کا یہ ہے مخلقۃ کہ جس کی تخلیق کی گئی ہو، مخلقۃ کہ جس کی تخلیق کی گئی ہو، وغیر مخلقۃ اور جس کی تخلیق نہ کی گئی ہو.
مخلقہ کہ جس کی تخلیق کی گئی ہو، وغیر مخلقہ اور جس کی تخلیق نہ کی. یہ تو اس کا لفظی معنی ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ کئی مطالب مفسرین نے یہ ذکر کیے ہیں. جی ایک معنی مخلقتن، جی کہ جس کی پیدائش وہ پوری کی جائے. کیا مطلب؟ یعنی یہ انسان یہ اپنے اعضاء پر یہ پورا بن جائے. وغیر مخلقہ اور جس کی پیدائش پوری نہ کی جائے. مخلقتن کا معنی کہ جس کی پیدائش پوری کی جائے، یعنی انسان اپنے اعضاء کے ساتھ یہ مکمل ہوتا ہے اور یہ انسان ماں کے پیٹ میں وقت گزارتا ہے اور پھر بالآخر ایک صحیح سالم انسان یہ پیدا ہو جاتا ہے. وغیر مخلقتن اور جس کی پوری پیدائش وہ نہیں کی گئی ہوتی. کیا مطلب؟ غیر مخلقتن اس کے پھر دو معنی ہیں. مخلقتن کا معنی کہ جس کی پیدائش پوری کی گئی ہو، یعنی اس کے اعضاء بھی صحیح سالم ہیں، درست ہیں، اور بالآخر یہ انسان یہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کی تخلیق وہ تو مکمل کی جاتی ہے. غیر مخلقتن میں اور جس کی پوری پیدائش وہ نہیں کی جائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کبھی تو انسان پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ ساقط ہو جاتا ہے اور اس کی ابورشن جو ہے وہ ہو جاتی ہے. غیر مخلقہ کہ جس کی پوری پیدائش وہ نہیں کی گئی ہوتی، یعنی مطلب یہ پیدائش سے پہلے ہی وہ ابورٹ ہو جاتا ہے اور وہ ساقط ہو جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے. غیر مخلقہ کا ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی غیر مخلقہ کا یہ ہے کہ جس کی پیدائش پوری نہیں کی گئی ہوتی. کیا مطلب؟ یعنی وہ ناقص الاعضاء پیدا ہوتا ہے. مخلقہ تو وہ ہے کہ جس کی پیدائش پوری کی گئی ہوتی ہے، یعنی کیا مطلب؟ وہ سلامت اعضاء کے ساتھ وہ پیدا ہوتا ہے. اور بعض غیر مخلقہ یا اس میں سے مثلا بعض اعضاء وہ زائد ہوتے ہیں اور بعض اعضاء وہ ناقص ہوتے ہیں. کوئی اندھا پیدا ہو جاتا ہے تو کوئی دیگر بیماریوں کے ساتھ اور دیگر کمزوریوں کے ساتھ وہ پیدا ہوتا ہے. تو غیر مخلقہ میں یہ دو کہ کبھی وہ پیدائش سے پہلے وہ ساقط ہو جاتا ہے، تو ساقط کبھی نطفے کی حالت میں ہوتا ہے، تو کبھی علقہ کی حالت میں ہوتا ہے، تو کبھی مضغہ کی حالت میں وہ گر جاتا ہے. کبھی مثلا مہینے بعد، کبھی 2 مہینے بعد، حتیٰ کہ 4 مہینے تک اس کے گرنے کے جو امکانات ہیں تو وہ زیادہ ہوتے ہیں. وغیر مخلقہ اور کبھی گرتا تو نہیں ہے غیر مخلقہ، لیکن وہ سلامت اعضاء کے ساتھ وہ پیدا نہیں ہوتا، تو اس سے مراد غیر مخلقہ ہے. اور اس کا ایک معنی جو ہے وہ یہ بھی ہے، جس طرح حسن بصری نے یہ معنی کیا ہے مخلقہ کہ جس میں تصویر بنائی جائے. مخلقہ کے کیا معنی؟ یعنی جب انسان مضغہ، جب وہ گوشت کا لوتھڑا اور گوشت کی بوٹی جو ہے وہ بن جاتی ہے، تو پھر اس گوشت کی بوٹی میں تصویر کشی کب ہوتی ہے؟ جس طرح حدیث میں نے عبداللہ ابن مسعود کی ذکر کی کہ فرشتہ اسی وقت آتا ہے اور پھر اسی وقت اس انسان کی تصویر کشی جو ہے وہ ہوتی ہے. فرشتے کو اللہ حکم دیتا ہے کہ مثلا اگر وہ لڑکا ہے تو اس وقت بھی اس کی تصویر کشی وہ ہو جاتی ہے 4 مہینے کے بعد، اور اگر وہ لڑکی ہے تو اس کی تصویر کشی بھی وہیں پہ ہوتی ہے. یعنی اسی لیول پہ لڑکے اور لڑکی کی وہ تمیز جو ہے وہ کی جاتی ہے، اور وہ جو تصویر بنائی جاتی ہے کہ مثلا چہرے میں جہاں کہیں پہ انسان کی آنکھیں تخلیق ہوتی ہیں اس کی تصویر بنائی جاتی ہے، تو یہاں پہ اس مضغہ میں یہاں پہ 2 سوراخ وہ کر دیے جاتے ہیں. جی اسی طرح منہ کی جگہ پہ یہ سوراخ کر دیا جاتا ہے، کان کی جگہ پہ وہ اس کی تخلیق وہ کر دی جاتی ہے، اور اسی طرح انسان کے پورے بدن میں. تو مخلقہ جیسے حسن بصری معنی کرتے ہیں مصورتن کہ جس میں نشانیاں جو ہے وہ بنائی جائیں، جس کی تصویر بنا لی جائے. وغیر مخلقہ اور جس کی تصویر وہ نہ بنائی جائے، تو کبھی وہ گر جاتا ہے، اور وغیر مخلقہ اور جس کی تصویر نہ بنائی جائے تو کبھی انسان ناقص اعضاء کے ساتھ وہ پیدا ہو جاتا ہے.
مطلب یہ کہ تمہاری ہر حالت پہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں قادر ہوں اور مجھے علم ہے. مخلقتن وغیر مخلقتن، کہ جس کی پوری پیدائش کی جائے، جس کی تخلیق کی جائے، وغیر مخلقتن، اور جس کی پیدائش وہ پوری نہ کی جائے. لنبین لکم، یہ لام متعلق ہے اسی خلقناکم کے ساتھ. لنبین لکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اس حالت میں. وجہ کیا ہے؟ لنبین لکم، تاکہ ہم بیان کریں تمہیں یہ اپنی قدرت. یہ اللہ اپنی قدرت بھی بیان کرے اور تمہارا عجز بھی بیان کرے کہ انسان تم میری قدرت کے مقابلے میں کتنے عاجز ہو، تاکہ ہم بیان کریں تمہیں یہ اپنی قدرت اور تمہاری عجز، تمہاری کمزوری. لنبین لکم، اسی لیے جب تک انسان قرآن نہ پڑھے تو نہ تو یہ اللہ کی قدرت کو سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کتنی عظیم ذات ہے اور کتنی قادر ذات ہے، اور نہ انسان کو اپنی حیثیت کا پتہ چلتا ہے. اسی لیے تو یہی انسان جو اتنا حقیر ہے، جو آگے بھی انسان کی یہی حالتیں یہ ذکر کی جاتی ہیں کہ قرآن انسان کو انسان کی حقیقت بتاتا ہے، اور کل کو یہی انسان کہ جو ماں کے پیٹ میں ان مختلف مراحل سے گزرتا ہے اور پھر پیدائش پر طفل اور بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ نہ بیٹھ سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، کل کو پھر یہی انسان وہ تکبر کے اس مقام پر وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کو چیلنج کرتا ہے اور اللہ کو نہیں مانتا، اللہ سے منکر اور انکار کرتا ہے. یہ 5 حالتیں یہ ذکر کی گئیں: تراب، نطفہ، علقہ، مضغہ. تراب 1، نطفہ یہ 2، علقہ 3، مضغہ یہ 4، اور یہ مخلقہ اور غیر مخلقہ یہ اسی کے ساتھ یہ متعلق ہے. یہ اب 5ویں حالت. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں فی الارحام، ماں کے پیٹ میں، ماں جو اس ما نشاء وہ جو ہم چاہیں، جی الی اجل مسمى، جی ایک وقت مقررہ تک، یعنی پھر اس بچے کو، اسی نطفے کو، اسی حالت کو، اسی بچے کو ماں کے پیٹ میں ایک وقت مقررہ تک ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں. تو کبھی کسی بچے کی پیدائش وہ 6 ماہ بعد ہو جاتی ہے، تو کوئی 7 ماہ بعد ہو جاتی ہے، تو کوئی طبعی عمر جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں گزارنے کی تو وہ 9 مہینے ہے. اور کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے جس طرح سورہ رعد میں ہم نے ذکر کیا تھا، ما تغیض الارحام وما تزداد، کہ کبھی رحم وہ کم کر دیتی ہے تو 9 مہینے سے کم مدت میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اور کبھی اس سے زیادہ، جیسے ضحاک ابن مزاحم 2 سال بعد وہ پیدا ہوئے تھے. الی اجل مسمى. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں فی الارحام ماں کے پیٹ میں، ما نشاء جب تک کہ ہم چاہیں، الی اجل مسمى ایک وقت مقررہ تک. یہ اللہ کی مشیت پہ ہے. یہ 5 حالتیں یہ ماں کے پیٹ میں ہوئیں. یہ اب اس کے بعد 5 حالتیں یہ انسان کی پیدائش کے بعد ہیں. ثم نخرجکم طفلا، یہ اور پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں طفلا بچے کی شکل میں. پھر انسان طفل بچے کی شکل میں وہ پیدا ہو جاتا ہے. ثم نخرجکم طفلا، اور پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں دنیا کی طرف طفلا بچے کی شکل میں. یہ ایک حالت. ثم لتبلغوا اشدکم، یہ لتبلغوا میں لام متعلق ہے نربیکم کے ساتھ، اور پھر ہم تمہاری تربیت کرتے ہیں، تمہیں پالتے ہیں. کس لیے؟ لتبلغوا اشدکم، جی تاکہ تم پہنچ جاؤ اشدکم، جی اپنی بھرپور عمر کو، اپنی عمر کی مضبوطی کو. یہ اشدکم میں مفسرین نے 18 سال سے لے کر 45 سال کی عمر تک مختلف اقوال ذکر کیے ہیں. یعنی یہ اشدکم، یہ 18 سال کی عمر سے لے کر 45 سال کی عمر تک کا یہ زمانہ یہ اشدکم میں ہے. پہلے انسان طفل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہم تمہاری پرورش کرتے ہیں، تمہاری تربیت کرتے ہیں. کس لیے؟ لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم پہنچ جاؤ اشدکم، یہ اپنی عمر کی مضبوطی کو. 2 حالتیں
یہ اب تیسری حالت، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، بعض تم میں سے وہ ہیں یتوفا جی کہ جو یہ اٹھا لیے جاتے ہیں جوانی میں ہی، من یتوفا اے فی حال شبابہ، جوانی کی عمر میں ہی وہ اٹھا لیے جاتے ہیں، 20 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور بعض تم میں سے وہ ہیں یردو کہ جو لوٹا دیے جاتے ہیں إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اس یہ کمزور عمر کی طرف، إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اس کمزور عمر کی طرف، کہ جس کمزور عمر میں پھر انسان دوبارہ اس بچپنے کی طرف وہ چلا جاتا ہے، نہ اس کا پھر دماغ کام کرتا ہے، اور پھر اکثر اس کی عادتیں وہ بچوں جیسی وہ ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تو انجام یہ ہو جاتا ہے، لِكَيْ میں یہ لام للعاقبت ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ، تو انجام یہ ہوتا ہے کہ نہیں سمجھتا، نہیں جانتا، من بعد علم، جاننے کے بعد، علم کے بعد، شیئن، کسی بھی چیز کو، یعنی پھر وہی انسان کہ جو لوگوں کے درمیان جرگے کرتا تھا، پھر وہی انسان کہ جو اپنی عمر میں بڑا ذی عقل تھا، بڑا ہوشیار تھا، بڑا عقل مند تھا، لوگ آتے تھے اس سے مشورہ لینے کے لیے، لیکن پھر ارذل العمر کی طرف جب وہ واپس لوٹتا ہے تو پھر وہی انسان، اس کا دماغ کچھ کام نہیں کرتا، وہ جو ماضی کی یادیں ہوتی ہیں تھوڑی بہت اسے یاد رہتی ہیں، اور اکثر چیزیں وہ بھول جاتا ہے۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تو انجام یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ نہیں جانتا، من بعد علم، علم کے بعد، جاننے کے بعد، شیئن، ذرہ برابر، اور یہ مبالغتاً کا، حالانکہ تھوڑی بہت باتیں تو اسے یاد ہوتی ہیں، لیکن یہ مبالغتاً کا، یعنی بالکل ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اسے کوئی چیز وہ آتی ہی نہیں ہو، اور اس کے دماغ میں کوئی چیز ہو ہی نہیں۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تو انجام یہ ہوتا ہے کہ نہیں جانتا وہ جاننے کے بعد، شیئن، ذرہ برابر، إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، یہ قرآن والوں کی یہ ایک خصوصیت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر، جو شخص قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اس کی وابستگی ہو، تو وہ ارذل العمر کی طرف وہ نہیں لوٹایا جاتا، بلکہ کہ اس عمر میں بھی اس کا دماغ وہ صحیح طور پر وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس پر یہ حالت وہ نہیں آتی کہ وہ بالکل بچوں جیسے وہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کسی چیز کو وہ نہیں سمجھتا اور کسی چیز کو وہ نہیں جانتا۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تو انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، من بعد علم، جاننے کے بعد، شیئن، ذرہ برابر۔ وَتَرَى الْأَرْضَ، یہ ایک دلیل ہے کہ اب دوسری دلیل، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو زمین کو، حامدتاً اے یابستاً، خشک، مرجائی ہوئی، مردہ، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو زمین کو، حامدتاً، خشک، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، تو پہلی وہ 5 حالتیں، تراب، نطفہ، علقہ، مضغہ، اور نقر فی الارحام، یہ 5 حالتیں ماں کے پیٹ کی وہ ذکر کی گئیں، پھر 5 حالتیں دنیا میں باہر آ کر، ثم نخرجکم طفلا، ایک، پھر ثم نربیکم، وہ جو حذف ہم نے نکالا تھا، لتبلغوا اشدکم، یہ 2، تیسری ومنکم من یتوفی، 3، چوتھی ومنکم من یرد الی ارذل العمر، یہ 4، اور لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، یہ 5 حالتیں وہ ہو گئیں۔ یہ اب 5 حالتیں یہ زمین کی اس دلیل میں، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تم دیکھو گے زمین کو، حامدتاً، خشک، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پس جب ہم برساتے ہیں اس پر، الماء، پانی، بارش، یہ ایک حالت۔ دوسری اہتزت، یہ تو وہ حرکت میں آتی ہے، وہ زمین وہ حرکت کرتی ہے، بارش جب اس پر برستی ہے تو پہلے زمین وہ حرکت کرتی ہے، وربت،
کہ اور وہ پھول جاتی ہے، حرکت کرنے کے بعد وہ پھولتی ہے، وربت اور وہ پھول جاتی ہے، اور ربا یربو بمانے زیادتی کے، بڑھوتری کے آتا ہے، اس طرح ربا کو بھی ربا اسی لیے کہتے ہیں۔ اہتزت تو وہ حرکت کرتی ہے، وربت اور وہ پھول جاتی ہے، وانبتت من کل زوج بہیج اور وہ اگاتی ہے من کل زوج یہ ہر قسم کے نباتات میں سے، بہیج تازہ میں سے۔ سورہ نمل میں آتا ہے ذات بہجہ، تو ذات بہجہ تر و تازگی کو کہتے ہیں۔ وانبتت من کل زوج بہیج اور اگاتی ہے یہ زمین ہر قسم کے پودوں میں سے، بہیج تازہ، زوج، اور اسے بھی زوج اس لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ پلانٹس میں بھی اور پودوں میں بھی نر اور مادہ یہ ہوتے ہیں، ہر قسم کے جوڑوں میں سے بہیج تازہ۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً یہ اس کے ساتھ ملا کر، اور تم دیکھو گے زمین کو حامدتاً خشک، یہ ایک حالت، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ یہ دو، اہتزت یہ تین، ربت یہ چار، وَأَنبَتَتْ اور یہ پانچ۔ تو یہ اس دلیل کو، یہ دونوں دلائل، یہ پانچ حالتیں ماں کے پیٹ میں، پھر پانچ حالتیں باہر آ کر، اور پانچ حالتیں یہ اس زمین کی، اس دلیل کی، کہ اب اس پر پانچ تفریعات یہ کی جاتی ہیں۔ یہ دلیل اللہ نے کس لیے ذکر کی ہے؟ دو دلائل، ذالک بان اللہ هو الحق، یہ جو انسان کی پیدائش، ذالک کا اشارہ ہے، اس میں اشارہ ان ماقبل دو دلائل کی طرف۔ یہ جو انسان کی پیدائش ہے اور یہ جو زمین سے ان نباتات کا اگانا ہے، یہ کس لیے؟ بِأَنَّ اللَّهَ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ هو الحق، وہی الہ حق، وہی خالق ہے حق، وہی حقیقی خالق ہے۔ یہ دلیل یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہی حقیقی خالق ہے، وہی تمہارا حقیقی پیدا کرنے والا ہے، جس نے تمہاری پیدائش پر پہل وہ قادر ہے، جو اس مردہ زمین سے نباتات اگانے پر قادر ہے، تو وہی حقیقی خالق ہے، اور وہ دوبارہ تمہارے پیدا کرنے پر بھی وہ قادر ہے قیامت میں۔ یہ ایک۔ اب دوسری، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، چونکہ یہ دلیل یہ توحید پر بھی ہے، تو اسی لیے اب یہاں پہ توحید کی، بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ، کہ بے شک اللہ وہی حق ہے، معبود ہے برحق، وہی حقیقی خالق ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى اور بے شک یہ اللہ یہ زندہ کرے گا، یہی اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو وہ زندہ کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یہ تیسری تفریع اور تیسرا نتیجہ، اور بے شک اللہ ہر ایک چیز پر قدرت والا ہے، چوتھی تفریع۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ اور بے شک قیامت وہ آنے والی ہے، لا ریب فیہا شک نہیں ہے اس میں، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اور پانچویں تفریع، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ اور بے شک اللہ یبعث وہ اٹھائے گا، دوبارہ اٹھائے گا، من فی القبور انہیں جو قبروں میں ہیں، جو قبروں میں ہیں انہیں بھی اٹھائے گا، اور جو قبروں کے علاوہ ہیں انہیں بھی اٹھائے گا۔ یہ پانچ تفریعات کی ان دو دلائل سے۔ کہ اب اس آیت میں دوبارہ زجر دیا جاتا ہے منکرین توحید کو، اور اسی طرح منکرین قیامت کو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ گزشتہ آیات میں بھی یہ دلیل یہ گزری تھی، لیکن وہاں پہ اور اس دلیل میں فرق یہ ہے، اس زجر میں فرق یہ ہے کہ وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ یہ اس سے مراد وہ تابعدار ہیں، تو اس زجر کا تعلق تابعداروں کے ساتھ تھا کہ جو بغیر دلیل کے یہ اوروں کے پیچھے وہ چلتے ہیں۔ یہاں پر یہ جو زجر ہے تو اس سے مراد کون ہے؟ وہ جو مولوی ہیں کہ اور ان کے پاس کسی قسم کی دلیل وہ نہیں ہے، نہ دلیل عقلی ہے، نہ دلیل وحی ہے، اور نہ دلیل نقلی ہے، تو اس سے مراد وہ ہیں۔ تو اس آیت میں وہ جو لیڈرز ہیں وہ مراد ہیں، اسی لیے اس دلیل کو تھوڑا سا
اور اگر آپ دیکھیں ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ، لیضل تاکہ وہ گمراہ کرے اوروں کو، عن سبیل اللہ اللہ کے دین سے، اللہ کی کتاب سے، تو یہاں پہ اس سے مراد وہ اضلال اوروں کو گمراہ کرنا ہے، اور وہاں پہ ویتبعوا مراد وہ مرید اور وہ جو مقتدی ہیں اور جو اوروں کے پیچھے وہ چلنے والے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بعض لوگوں میں سے وہ ہیں کہ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی توحید کے بارے میں، یا اللہ کی وحدانیت میں وہ جھگڑتے ہیں۔ اسی طرح بعض اللہ کی ذات میں جھگڑتے ہیں کہ کہاں ہے اللہ کی ذات، بغیر علم، بغیر کسی دلیل عقلی کے، بغیر علم بغیر علم کے، بغیر کسی دلیل عقلی کے، کوئی دلیل عقلی نہیں ہے، جھگڑتے ہیں، فضول باتیں کرتے ہیں، لیکن کوئی عقلی دلیل نہیں، کوئی فطرت کی دلیل نہیں۔ ولا ہدن، ہدن سے مراد جس طرح عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ اس سے مراد، جس طرح گزشتہ صورت میں بھی بیان کیا گیا، سورہ طٰہٰ میں بیان کیا گیا تھا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پیغمبر اور کتاب مراد ہے، پیغمبر اور کتابیں مراد ہیں وحی کی شکل میں، جو اللہ انہیں وحی کرتے ہیں۔ تو ولا ہدن، اور نہ کسی ہدایت کے بغیر، یعنی بغیر کسی دلیل وحی کے، کہ نہ تو پیغمبر کو اللہ نے کوئی وحی کی ہے اور نہ اللہ نے کوئی کتاب جو ہے وہ بھیجی ہے، ولا کتاب منیر، اور نہ ہی کتاب منیر، اور بغیر کسی روشن کتاب کے، روشن کتاب کے، روشنی دینے والی کتاب کے، اس سے مراد دلیل نقلی ہے۔ اسی لیے یہ آسان معنی کیا ہے، لفظی معنی تو میں نے کر دیا کہ بغیر علم کے اور بغیر کسی ہدایت کے اور بغیر کسی کتاب منیر، روشنی دینے والی، لیکن یہ آسانی کے ساتھ سمجھانے کے لیے بغیر کسی دلیل عقلی کے، ولا ہدن، اور بغیر کسی دلیل وحی کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر کسی دلیل نقلی کے، نہ عقلی دلیل ہے، نہ نقلی دلیل ہے، اور نہ وحی دلیل ہے۔ اسی لیے جو بحث مباحثہ اور جھگڑتے رہتے ہیں تو کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ ثانیہ عطفہ، ثانیہ اس میں فاعل ہے، ثانیہ عطفہ، یہ موڑنے والا ہے، عطفہ اپنے پہلو کو، کیا مطلب، یعنی یہ اس کے وہ تکبر کا انداز ہے اور اعراض کرنے والا ہے، اعراض کرنے والا ہے، ثانیہ عطفہ، یہ اپنے پہلو کو موڑنے والا ہے، یہ اپنے پہلو کو موڑنے والا ہے، کس لیے، یعنی یہ اس کے وہ تکبر کی علامت ہے کہ حق کو کوئی توجہ نہیں دیتا بلکہ اپنے پہلو کو موڑ لیتا ہے، کس لیے، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ گمراہ کرے لوگوں کو، عن سبیل اللہ، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے راستے سے، اللہ کی کتاب سے۔ لہو فی الدنیا خزی، ان لیڈروں کے لیے، وہ جو مولوی اور پیر ہیں کہ جن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور وہ لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، تو اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم چکائیں گے اسے بروز قیامت عذاب الحریق، وہ جلتی ہوئی آگ کا عذاب، جلنے والا عذاب، ہم اسے وہ چکائیں گے۔ کیا اللہ نے اس پر کوئی ظلم کیا ہے؟ نہیں، بلکہ اسے کہا جائے گا ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، یہ سزا یہ ان اعمال کے بسبب ہے کہ جو یہ آگے بھیجے ہیں تمہارے ہاتھوں نے، اور ہاتھوں کی طرف نسبت اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ اعضاء میں زیادہ تر اعمال جو ہیں وہ ہاتھ کے ذریعے سے وہ کیے جاتے ہیں، ورنہ مراد سب اعمال ہیں، خواہ وہ ہاتھوں سے کیے ہوں یا دیگر اعضاء سے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، یہ جو سزا ہے تو یہ بسبب اس کے کہ آگے بھیجے ہیں تمہارے ہاتھوں نے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ ہے، لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے، اور بے شک اللہ وہ کوئی ظلم نہیں کرنے والا، للعبید اپنے کسی بندے پر، اور بے شک اللہ
وہ نہیں ہے بظلامن تھوڑا سا ظلم کرنے والا بھی للعبید اپنے کسی بندے پر. ظلام یہ مبالغے کا صیغہ ہے کہ ہم نے وہ مبالغے کا معنی وہ نہیں لیا. اور عبید یہ عبد کی جمع ہے، عبد کی وہ جمع ہے. ظلام مبالغے سے ہم نے وہ جو قلت ہے وہ مراد ہم نے لے لی، اور عبید جمع سے ہم نے فرد مراد لیا ہے. کیا مطلب؟ یعنی اگر آپ لفظی معنی کریں اور بے شک اللہ وہ نہیں ہے زیادہ ظلم کرنے والا للعبید اپنے سارے بندوں پر، تو اس کا مفہوم مخالف کیا نکلتا ہے کہ بے شک اللہ وہ اپنے بعض بندوں پر وہ تھوڑا ظلم کرتا ہے. اسی لیے یہاں پہ اصل میں مبالغہ ہی مقصود ہے. اور بے شک اللہ وہ نہیں ہے تھوڑا ظلم کرنے والا بھی للعبید اپنے کسی بندے پر. اب اللہ اپنے کسی بندے پر تھوڑا ظلم بھی وہ نہیں کرتا. پہلا باب یہاں پہ ختم ہوا. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگوں اگر ہو تم شک میں، من البعث دوبارہ زندہ ہونے سے، دوبارہ اٹھائے جانے سے، تو اپنی پیدائش میں غور اور فکر کرو. فإنا خلقناکم من تراب، بے شک ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں من تراب مٹی سے، ثم من نطفۃ اور پھر اس حقیر قطرے سے، ثم من علقۃ پھر اس جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغۃ اور پھر اس گوشت کے لوتھڑے سے، گوشت کی بوٹی سے، مخلقۃ کہ جس کی پوری پیدائش وہ کی گئی ہو، وغیر مخلقۃ اور پوری پیدائش نہ کی گئی ہو. ہم نے یہ کام کس لیے کیا؟ لنبین میں یہ لام یہ یا تو خلقنا کے ساتھ متعلق ہے، اور یا بعض کہتے ہیں کہ یہ محذوف کے ساتھ متعلق ہے کہ ہم نے یہ بیان کس لیے کیا، یہ ہم نے کس لیے یہ احوال ذکر کیے. لنبین لکم تاکہ ہم بیان کریں تمہیں اپنی قدرت اور تمہارا عجز. ونقر فی الارحام ما نشاء اور پھر ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں تمہیں فی الارحام ماؤں کے پیٹ میں، ما نشاء جس وقت تک ہم چاہیں، الی اجل مسمى ایک وقت مقررہ تک، جب تک ہم چاہیں ایک وقت مقررہ تک، پھر وہ اللہ کی مرضی ہے. ثم نخرجکم طفلا اور پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں طفلا بچے کی شکل میں، ثم لتبلغوا اشدکم اور پھر ہم تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ تم پہنچ جاؤ اشدکم یہ اپنی عمر کی مضبوطی کو. ومنکم اور بعض تم میں سے وہ ہیں یتوفا کہ جو اٹھا لیے جاتے ہیں جوانی کی عمر میں ہی، اور بعض تم میں سے وہ ہیں یردو کہ وہ لوٹا دیے جاتے ہیں الی ارذل العمر اس کمزور اور رذیل عمر کی طرف، یعنی اس انتہائی بڑھاپے کی طرف. اور اللہ کے رسول دعاؤں میں اس عمر سے پناہ بھی مانگتے تھے کہ اے اللہ میں ارذل العمر سے پناہ مانگتا ہوں. لکھی لا یعلم من بعد علم شیئا تو انجام یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ نہیں جانتا من بعد علم جاننے کے بعد شیئن ذرہ برابر. اسی لیے محدثین میں بعض محدثین وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر جو اختلاط کا زمانہ جو ہے وہ آ جاتا ہے، تو جب ہم کسی راوی کے بارے میں وہ دیکھتے ہیں تو اگر کسی محدث کے بارے میں یہ بات یہ پتہ چل جائے کہ یہ فلاں راوی یہ اختلاط کا شکار ہوا ہے، یعنی یہ اب اس سے روایات جو ہیں اس میں تھوڑی بہت وہ غلطیاں وہ ہوتی رہتی ہیں، تو پھر ہم قبل الاختلاط اور بعد الاختلاط اس کی روایات دیکھتے ہیں. تو اگر ہم اس میں تمیز کر سکتے ہیں کہ یہ روایات اس کی قبل الاختلاط ہیں، یعنی یہاں تک اس کا حافظہ یہ بالکل درست تھا، تو ہم ان روایات کا اعتبار کرتے ہیں. اور جو روایات وہ بعد الاختلاط ہوتی ہیں تو پھر ان روایات کو ہم نہیں لیتے. لیکن اگر بعض راویوں کی اختلاط کا زمانہ اس میں تمیز نہیں کی جا سکتی کہ قبل الاختلاط کون سی ہیں اور بعد الاختلاط کون سی ہیں، تو پھر ایسے راوی کی وہ تمام روایات جو ہیں تو پھر انہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں. کیونکہ انسان جب ایسی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ لا یعلم من بعد علم شیئا، انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں جانتا جاننے کے بعد شیئن ذرہ برابر. کوئی اگر سوال کرے کہ وہ تو تھوڑی بہت باتیں وہ جانتا ہے، اصل میں یہ مبالغتاً کا ہے کہ کسی چیز کو نہیں جانتا، یعنی اگر تھوڑی بہت باتیں جانتا بھی ہو لیکن پھر انسان
بالکل ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ کسی چیز کو نہیں جانتا. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً اور تم دیکھو گے زمین کو حامدتاً خشک، اور تم دیکھتے ہو زمین کو حامدتاً خشک، پر جب ہم برساتے ہیں اس پر بارش تو اہتزت تو وہ حرکت کرتی ہے، وربت اور وہ پھولتی ہے، وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ اور وہ اگاتی ہے ہر قسم کے جوڑوں میں تازہ. ذَلِكَ یہ تمہاری پیدائش اور یہ زمین سے نباتات کا اگانا، بِأَنَّ اللَّهَ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ وہی خالق ہے حق، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى اور بے شک وہ زندہ کرتا ہے الموتى مردوں کو، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور بے شک اللہ وہ ہر ایک چیز پر قدرت والا ہے، اور بے شک قیامت وہ آنے والی ہے، شک نہیں ہے اس میں. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ اور بے شک اللہ وہ دوبارہ اٹھائے گا انہیں جو قبروں میں ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ اور بعض لوگوں میں سے وہ ہیں کہ جو جگڑتے ہیں اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی توحید میں، اللہ کے دین میں، تمام متعلقات وہ ٹھیک ہیں. بغیر علم بغیر کسی دلیل عقلی کے، ولا ہدن اور بغیر کسی دلیل وحی کے، ولا کتاب منیر اور بغیر کسی دلیل نقلی کے. اور یہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف یہ ترقی ہے، ادنا سے اعلیٰ کی طرف. پہلے بغیر علم یعنی کوئی بھی علم کی بات نہیں ہے ان کے پاس، اور علم وہ یعنی جو بھی ہو کوئی علم کی بات ان کے پاس نہیں، یعنی عقل بھی ایسی باتوں کی تائید نہیں کرتی. تو پھر اس سے تھوڑی سی خاص دلیل، شاید کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر یا کوئی وحی کی کوئی بات ہو، کسی آسمانی کتاب میں کوئی بات ہو. نہیں، نہ کسی پیغمبر کی تعلیمات میں کوئی دلیل ان کے پاس ہے، اور نہ کسی آسمانی کتابوں میں کوئی وحی میں ان کے پاس کوئی بات ہے. تو اب مزید بات خاص کر دی، ولا کتاب منیر، شاید کہ کسی نص میں کوئی ان کے پاس بات ہو، کوئی خاص کتاب ہو ان کے پاس، ولا کتاب منیر اور نہ ہی کوئی روشنی دینے والی کتاب. تو یہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف اور عام سے خاص کی طرف یہ دلیل یہ آئی ہے. ثانی عطفہ یہ موڑنے والا ہے، اعراض کرنے والا ہے اپنے پہلو کے ساتھ، لیضل تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو اللہ کی کتاب سے، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ اور ہم چکائیں گے اسے بروز قیامت وہ جلتی ہوئی آگ کا عذاب. ذالک اور اسے کہا جائے گا کہ یہ عذاب بسبب ان اعمال کے ہے کہ جو آگے بھیجے ہیں تمہارے ہاتھوں نے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ اور بے شک اللہ نہیں ہے تھوڑا سا ظلم کرنے والا بھی، للعبید اپنے کسی بندے پر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.